اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتے ہیں جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اگنی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدت گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، ان کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے۔ اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ ان کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی سفارش کرو، چنانچہ وہ قبلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ حاصل ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والو، اے یمن سے آنے والو، اے یمن سے آنے والو، حاجیوں، کیا تم میں سے کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور
عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر و منزل نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف میں ہی موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفہ کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً میدان عرفہ کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے شخص تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ عز و جل ہی کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق جو چند نشانیاں بتائی ہیں، ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہو تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹا دی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن و مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو
منکشف فرما ہی دیا ہے۔ اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بلا ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ اس مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑے اور پیسوں کا کیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس ان کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں انہیں بیکار تھوڑی نہ کر دوں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں، جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المؤمنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزرا کھڑی ہے، جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے۔ بس ہو سکے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے شراز ٹی وی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔